یہ ایک مزاحیہ سفر نامہ ٹیکسٹائل ٹور کے نام سے 1999 میں میرے یونیورسٹی کے دوسرے سال میں نے لکھی تھی۔ جمعرات کو صبح جب میری آنکھ کھلی اور آنکھ کے ساتھ میرا ذہن بھی کھلا تو یاد آیا کہ آج ٹور کے سلسلے میں کراچی جانا ہے۔ گھڑیال کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا 12 بجے دن کے اور سردی آپس میں مل سکتے ہیں۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ گھڑیال الٹا رکھا ہوا تھا، یعنی کہ 6 بج رہے تھے۔ ہم نے تیاری کی اور پوائنٹ کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرنے کے لیے روڈ پر بیٹھ گئے۔ پوائنٹ بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں کچل ڈالے گی، مگر پاس آ کر رکی جیسے ہم نے اسے حکم دیا تھا کہ ہمارے پاس جلدی آئے۔ پوائنٹ میں سارے دوست بیٹھے تھے، یعنی ہمیں یا مجھے سب سے آخر میں اٹھایا گیا تھا، اغواء برائے تاوان کے لیے نہیں بلکہ ٹور کے لیے۔ پوائنٹ کراچی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اچانک 5 روپے کی صدائیں آنے لگی۔ پہلے تو ایسا لگا کہ کوئی فقیر آیا ہے، مگر لہجے میں سختی سے پتہ چلا کہ یہ کوئی بھتہ لینے آیا ہے۔ مگر یہ نہ فقیر تھا نہ بھتہ خور، یہ تو اپنا CR کلاس ریپریزنٹیٹیو عبدالرحمن جویو تھا، جو اللہ کے واسطے 5 روپے مانگنے آیا تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل پہ بس رکی اور ہمیں ایسے اتارا گیا جیسے ہم قیدی ہوں۔ لیکن جب چیئرمین صاحب نے چائے کا آرڈر دیا تو ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ کراچی میں کورنگی کے صنعتی علاقے میں ایک مل سیف ٹیک کے سامنے بس رکی۔ ہم 98 بیچ والے اترے تو بس ایسے گئی جیسے باقی لوگ ہم سے بہت تنگ آ گئے ہوں۔ ہم سب کو ایک بلو روم میں بحفاظت پہنچایا گیا۔ آنکھوں پر پٹی اس لیے نہیں باندھی گئی کیونکہ یہ کوئی دہشت گردوں کا اڈا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹیکسٹائل مل تھی۔ بلو روم میں ایک آدمی آئے اور زبردستی اپنی رائے ہم پر مسلط کر دی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم سب ریفریش تھے، مگر چائے دوبارہ پینی پڑی۔ چائے کے بعد پھر نیچے بلو روم میں آئے۔ وہی آدمی ہمیں مشینوں کے بارے میں ایسے بتا رہے تھے جیسے ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہمیں پتا تھا کہ کپڑا دھاگے سے کیسے بنتا ہے۔ آخر ہم نے بریو ہارٹ یعنی دل جلے کی کتاب فیبرک ٹو فائبر جو پڑھی ہوئی تھی۔ یہاں بلو روم میں وہی پرانی روایات یعنی مکسنگ، پیکنگ، ڈرافٹنگ اور ٹوسٹنگ دہرائی جاتی ہیں۔ بیچاری بیلیں چیختی چلاتی مشینوں میں جاتی ہیں اور آخر کار یان بن کر فارغ ہوتی ہیں۔ مشینوں کے تکلف کے بعد جو ہم پر ظلم ڈھائے گئے، تعارف کے بعد جو ہم پہ ظلم ڈھائے گئے، اس کی داستان بھی ہے مختصراً یہ کہ مزدوروں کی طرح ہم سے مکسنگ کرائی گئی اور ہار جیت کے چکر میں سیاسی لیڈروں کی طرح آپس میں لڑوایا گیا۔ آخر ہمیں بجائے فلم ٹیکسٹائل کے ہیرو فلم ٹیکسٹائل کے ہیرو یعنی چیئرمین صاحب پہنچ گئے، مگر انہیں ہماری حالت کا کچھ احساس نہ ہوا اور وہ بھی ویلن بن گئے اور سیاسی لوگوں کی طرح اس آدمی کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مل کے بعد ہم سمندر پہنچے تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم خوش ہوئے کہ کوئی تو اپنا قدر کرتا ہے۔ ہمارے دوست سمندر کی طرف ایسے دوڑ پڑے جیسے انہیں خودکشی کرنے کا سنہری موقع میسر آ گیا ہو، جہاں وہ بغیر خوف کے خودکشی کر سکیں۔ ہمارے دوست منوج اور جویو گھوڑوں پر چڑھے، مگر شاید گھوڑوں کو ان کی سواری پسند نہیں آئی۔ منوج کا گھوڑا ترچھا دوڑنے لگا اور جویو کا ہاتھ پاؤں باندھ کر جویو سے کہنے لگا کہ خدا کے واسطے اتر جاؤ، تمہیں سواری کرنی نہیں آتی۔ وہاں سے واپسی پر ایک اسٹوڈنٹ بریانی کے ہوٹل پہ سب بس رکی، مگر وہاں یہ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ بجائے اسٹوڈنٹس کے مزدور بریانی کھا رہے تھے۔
یعنی یہاں پاکستان کا قانون چل رہا تھا. ہمیں غصہ آیا، اس لیے ہم نے بھی دبا کے بریانی چکھی. وہاں سے واپسی پر بجائے گھمانے کے بس ہمیں واپس یونیورسٹی لے جا رہی تھی. خیر ہم نے صبر کیا اور صبر کے پھل ملنے کا انتظار کیا، لیکن راستے میں کہیں بھی چیئرمین صاحب نے ہمیں پھل یعنی فروٹ نہیں لے کر دیا. پھر ہم نے غصے سے گانے شروع کیے تاکہ چیئرمین صاحب سو نہ سکیں، مگر چیئرمین صاحب کا شاید سونے کا ارادہ تھا ہی نہیں. یوں اپنی قسمت پر روتے روتے واپس آ گئے.